وہ دبے پاؤں نیچے آئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھتے وہ کچن میں داخل ہوئی، جہاں کھڑی ریحانہ بیگم کو دیکھتے اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ بڑی ماما، مائی سویٹ ماما، ان کو بیگ سے ہگ کرتے وہ ان کے ساتھ جھولتی ہوئی بولی، وریشہ میری جان، اتنی جلدی کیسے اٹھ گئی؟ آج تو سنڈے ہے۔ ریحانہ بیگم مسکراہٹ دباتے ہوئے اپنے کام میں مصروف سی بولی۔ او ہو بڑی ماما، آپ کو اچھا نہیں لگا؟ اس نے روحانسی سی صورت بناتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، مجھے تو بہت اچھا لگا تمہیں یوں دیکھ کر۔ یہ ذرا حالہ کو بھی سمجھاؤ، اور بیٹھو میں تمہارے لیے ناشتہ لگاتی ہوں۔ ریحانہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ حالہ ابھی بچی ہے بڑی ماما، اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ ماما اور آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے کچن میں ہی رکھے ڈائننگ ٹیبل کی چیئر کھسکائی اور وہاں بیٹھتے ہوئے ایک نظر کچن کے دروازے کو دیکھتے اس نے آخری بات رازداری سے پوچھی۔ ہاں، وہ بچی ہے اور تم بہت بڑی ہو، دونوں 20 سال کی ہو گئی ہو اور ایک دوسرے کو ڈانٹ سے بچاتے ہوئے نہیں تھکتی۔ سعدیہ اوپر والے پورشن کی صفائی کروا رہی ہے اور زین تو صبح جاگنگ سے آتے ہی اپنے جم روم میں چلا گیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر بولی اور اس کے سامنے ناشتہ رکھا۔ ان کی پہلی بات سرے سے اگنور کرتے دوسری بات پر اس نے سکھ کا سانس بھرا اور تیز تیز ناشتہ کرنے لگی۔ اچھا بڑی ماما، میں نا ابھی ریڈی ہو کر آتی ہوں، مجھے دوست کے گھر جانا ہے۔ بابا سے میں نے رات میں پوچھ لیا تھا، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی اور آپ ماما کو نہیں بتائیں گی، ورنہ وہ مجھے ڈانٹیں گی۔ وہ تیز تیز بولتی رشوت کے طور پر ان کے رخسار پر لب رکھتی تیزی سے وہاں سے غائب ہو چکی تھی، جبکہ ریحانہ بیگم اس کی تیزی پر اسے ٹوکتی نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو اس کا انداز ابھی بھی محتاط تھا۔ اگر وہ کھڑوس اسے باہر جاتے ہوئے دیکھ لیتا تو اس کی خیر نہیں ہونی تھی، اس لیے وہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ لاؤنج کا دروازہ عبور کرتے باہر پورچ میں داخل ہوئی تھی، جہاں ڈرائیور پہلے سے ہی کار سٹارٹ کیے مؤدب انداز میں کھڑا تھا۔ ارے واہ انکل، خوش کر دیا ہے۔ آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے باہر جانا ہے؟ او میں بھی نا، پکا بڑی ماما نے ہی بتایا ہوگا۔ مائی فیورٹ ماما، کتنا خیال رکھتی ہیں میرا۔ وہ ڈرائیور کو دیکھ کر حیران ہوتی ہوئی آگے بڑھتی خود ہی سوچ چکی تھی کہ یہ کار اس کے لیے سٹارٹ کی گئی ہے۔ ارے بیٹا، ڈرائیور نے اس کو دروازہ کھولتے دیکھ کر کچھ کہنا چاہا۔ ارے انکل، مجھے اپنی دوست کے گھر جانا ہے، آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو راستہ بتاتی ہوں۔ وہ ڈرائیور کے روکنے کا اپنا ہی مطلب لیتی جلدی سے بولی۔ ایک منٹ، کہاں جانا ہے تم نے؟ اس سے پہلے وہ اندر بیٹھتی مردانہ بھاری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وریشہ نے اپنی آنکھیں زور سے میچی۔ آ گئے کھڑوس، اب وریشہ تیرا جانا تو کینسل ہی سمجھ۔ وہ خود سے آہستہ آواز میں بڑبڑائی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں میں، کہاں جانا ہے تم نے؟ اور فضل بخش، تم نے بتایا نہیں اسے کہ تم نے کار کیوں سٹارٹ کی ہے؟ اس کو مسلسل خود سے ہی بڑبڑاتے دیکھ کر وہ غصے سے اسے گھورتا ہوا ساتھ ہی ڈرائیور کو مخاطب کر گیا۔ سر، میں بتانے ہی والا تھا، فضل بخش منمنایا۔ اس کی خوبرو پرسنالٹی کے سامنے اچھے نہیں ٹک پاتے تھے۔ وہ مجھے اپنی ایک دوست کی طرف جانا ہے، وریشہ نے حلق تر کرتے ہوئے بتایا۔ وجہ؟ وہ بنا کسی لچک کے بولا۔ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ وہ تیوری چڑھائے ہوئے بولی۔ ڈرائیور وہاں سے زین کے اشارے پر جا چکا تھا، وہاں وہ دونوں اکیلے کھڑے تھے۔ بھولو مت مجھے ہر ایک بات بتانے کی پابند ہو تم سے زیادہ تم پر حق رکھتا ہوں میں۔ وہ اس کے قریب ہوتا جھک کر اس کے کان میں سرد سی سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ دیکھیں آپ ابھی مجھ پر سارے حق نہیں رکھتے، اور ویسے بھی میں نے بابا سے رات میں پوچھا تھا، انہوں نے پرمیشن دے دی تھی، مجھے جانا ہے پلیز، وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ بھی جانتی تھی کہ اس کو سارے اختیارات حاصل ہیں، لیکن وہ کسی بھی حال میں جانا چاہتی تھی۔ حق کی بات تو تم نہ ہی کرو، اگر میں تمہیں بتانے پر آیا تو منہ چھپاتی پھرو گی، اور کہیں نہیں جانا تم نے، اندر جاؤ۔ اس کے سارے حق نہ رکھنے والی بات پر وہ سلگتا ہوا بولا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، ہاں ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن اختیارات تو تھے اس کے پاس۔ سارے حق نہ رکھنے والی بات زین کو آگ ہی تو لگا گئی تھی۔ کتنی بار اس نے اپنے بابا سے کہا تھا کہ اسے نکاح کے ساتھ ہی رخصتی بھی چاہیے، وہاں اس میڈم کی بات کو ترجیح دی گئی تھی، جس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی یونیورسٹی مکمل کرنا چاہتی ہے،
اس معاملے میں زین کی بالکل نہیں سنی گئی تھی۔ لیکن مجھے جانا ہے، میں نے فریحہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آج ضرور آؤں گی، وہ روحان سی بولی تھی۔ کتنا دل تھا اس کا اپنی دوست کے گھر جانے کا، لیکن کہاں وہ اس اکڑو کی نظروں میں آ گئی۔ حالہ کہاں ہے؟ زین نے اس کی بات کا جواب دیے بنا اپنا سوال پوچھا۔ وہ سو رہی ہے، وہ منہ لٹکائے ہی بولی۔ اس کے مطابق یہ بدتمیز اکڑو شخص یقیناً حالہ کو بھی ڈانٹنے کے لیے اس کا پوچھ رہا ہوگا۔ 10 منٹ ہے تمہارے پاس، حالہ کو ساتھ لے کر آؤ۔ اگر وہ آ گئی تو دونوں کو لے جاؤں گا، ورنہ تم بھی کہیں نہیں جاؤ گی۔ اور 10 منٹ کا مطلب 10 منٹ ہے، زین سرد آواز میں بولا۔ تو وہ جو پہلے اس کی اجازت دینے پر شوق میں کھڑی تھی، اس کی آخری بات سنتے وہ تیزی سے لاؤنج کی طرف بھاگی۔ فریحہ نے ان دونوں کو انوائٹ کیا تھا، لیکن حالہ جانتی تھی کہ زین انہیں کبھی نہیں جانے دے گا، اس لیے وہ پہلے ہی ورشا کو انکار کر چکی تھی۔ لیکن ورشا کو تو کسی بھی حال میں جانا ہی تھا، اس لیے وہ زین سے بچ کر نکلنا چاہ رہی تھی، اور اب اس کی اجازت پر وہ شوق میں بھی تھی۔ زین کے دیے گئے وقت سے 1 منٹ پہلے ہی وہ دونوں پورچ میں پہنچ چکی تھی۔ حالہ کو منانا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ وہ دونوں وہاں آئی تو زین نے ایک تنقیدی نظر ان دونوں پر ڈالی۔ حالہ خود پر اچھے سے چادر اوڑے ہوئی تھی، وہیں ورشا نے باریک سا دوپٹہ سر پر لیا ہوا تھا۔ چادر کہاں ہے تمہاری؟ اس کو دیکھتے وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ ورشا بنا اسے جواب دیے تیزی سے لاؤنج میں گئی کہ ملازمہ سے کہہ کر اوپر سے چادر منگوا لے۔ اس اکڑو سے بحث کرنے سے بہتر تھا کہ وہ خاموشی سے اس کی بات مان لیتی۔ اس کو بھی اپنے ساتھ کچھ سکھا لیا کرو۔ اس کو لاؤنج کی طرف جاتے دیکھ زین نے حالہ کو اپنے ساتھ لگاتے اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ حالہ اپنے بھائی کے پیار پر مسکرائی۔ بھائی وہ تھوڑی لاؤ بھالی ہے، آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی۔ حالہ نے اپنی دوست کا ساتھ تو ہر حال میں ہی دینا تھا، پھر چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ زین نے اس کی بات سنتے سر جھٹکا تھا۔ وہ آئی تو زین نے دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ حالے آج تو سنڈے ہے نا؟ کار مین روڈ پر رواں دواں تھی جب اچانک اس کے ذہن میں آیا، تو حالہ کو مخاطب کرتے تھوڑی اونچی آواز میں بولی تاکہ وہ بھی سن لے۔ ہاں بھری سنڈے ہے تو ہی ہم فریحہ کی طرف جا رہے ہیں۔ حالہ نے نہ سمجھی سے کہا۔ سنڈے ہے مطلب آفس بند ہے، اور تو اور یونی میں بھی اسٹوڈنٹس اینڈ سٹاف سب کو چھٹی ہے، ورشا نے پھر سے کہا۔ حالہ ابھی بھی نہیں سمجھی تھی، لیکن جس کو وہ سمجھانا چاہ رہی تھی وہ اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ آف کورس وری، حالہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ حالہ میں تم لوگوں کو تمہاری فرینڈ کے گھر ڈراپ کر کے سائٹ وزٹ کے لیے جا رہا ہوں۔ 2 گھنٹے تک میری واپسی ہوگی اور تبھی تم لوگوں کو بھی پک کروں گا، زین نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دیا جو وہ ادھر ادھر کی چھوڑتے ہوئے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ ارے انہیں کس سے پتہ چلا کہ میں ان سے ہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جناب سنڈے کو کہاں جا رہے ہیں، وہ من ہی من میں بولی، جبکہ اس کے تاثرات زین نے فرنٹ مرر سے بخوبی دیکھے تھے۔ وہ دونوں کلاس میں داخل ہوئیں تو وہاں پہلے سے ہی سرگوشیاں چل رہی تھی کہ ان کے بزنس مینجمنٹ والے سر جا چکے ہیں اور ان کی جگہ ایک نئے سر آئیں گے۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو عائشہ؟ ورشا نے شوق کی حالت میں اپنی کلاس فیلو کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل، ابھی HOD کے پاس ہو کر آئی ہوں، وہ چہک کر بولی۔ عائشہ GR تھی کلاس کی، تو ممکن تھا HOD نے اسے بتایا ہی ہوگا۔ چلو شکر ہے ان جلاد سر سے جان چھوٹ گئی، ورشا نے شکر ادا کرتے گہرا سانس بھرا۔ جو سر جا چکے تھے ان سے تو سب اسٹوڈنٹس کی ہی جان جاتی تھی۔ ورشا، سر کے جانے کی خوشی میں ایک اچھا سا سانگ ہو جائے، پیچھے سے کسی کلاس فیلو کی آواز آئی تھی۔ ہاں ہاں بالکل، ورشا ورشا ورشا، ساری کلاس اس کو چیئر اپ کرنے لگی تھی۔ اچھا بس ٹھیک ہے، ورشا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز بہت اچھی تھی اور کلاس کی فرمائش ہر موقع پر اس کے سامنے ہوتی تھی۔ چلو بتاؤ کون سا گانا؟ ورشا نے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ملے ہو تم ہم کو، ایک لڑکی کی پھر کسے آواز گونجی تھی۔ ورشا نے مطمئن ہوتے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جیسے ہی گانا شروع ہوئی تھی، ساری کلاس میں پن ڈراپ سائلنس ہو چکا تھا۔ ایک فسون سا طاری ہوا تھا سب پر کہ سبھی اس کی آواز کو مزید سننے کے خواہاں تھے۔ وہ گانے کے آخری بولوں پر تھی جب کلاس کے دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی۔
ایک پل کے لیے تو اس کی آواز سنتے باہر کھڑا شخص بھی اسٹل ہوا تھا، لیکن اچانک ہی اس کے چہرے پر سخت تاثرات اتر آئے تھے۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ وہ جو آنکھیں بند کیے گانا گانے میں مگن تھی، اور ساری کلاس جو خاموشی سے اسے سن رہی تھی، سب نے ہی آنکھیں کھولتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ اکڑو خان۔ ورشا کی زبان پھسلی تھی۔ اس کی آواز زیادہ اونچی نہیں تھی، لیکن اس کو واضح سنائی دی تھی۔ ورشا نے تیزی سے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھتے حالہ کی طرف دیکھا، جو کبھی نہ سمجھی سے اسے تو کبھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم سر۔ عائشہ چونک کر پہلے ہی HOD کے آفس میں مل چکی تھی، اس لیے تیزی سے کھڑی ہوتی جلدی سے سلام جھاڑ گئی۔ ساری کلاس ہی جلدی سے اس کے سلام کرنے کے ساتھ سر لفظ کو سنتی تیزی سے سیدھی ہوتے اسے سلام کرنے لگی، جبکہ ورشا تو ابھی تک سٹل کھڑی تھی، اس کی طرف ہی دیکھی جا رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اس نے ورشا کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ مس، اگر آپ کا سکتہ ختم ہو گیا ہو تو اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ یہ آپ کے کنسرٹ کا سٹیج نہیں جہاں کھڑی آپ پرفارم کریں گے، یہ کلاس ہے، اس کو کلاس ہی رہنے دے۔ فضول کے ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوبارہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے آپ کی کلاس میں، انڈرسٹینڈ؟ اس نے سرد و سپاٹ لہجے میں ورشا کو سناتے ہوئے آخر میں ساری کلاس کی طرف دیکھا۔ یس سر، سب کی ایک ساتھ آواز آئی تھی۔ وہیں ورشا بھی سکتے سے نکلتی اپنی سیٹ پر جا بیٹھی تھی۔ اوکے کلاس، میرا نام زین خان ہے، میں آپ کا نیو پروفیسر ہوں۔ آج سے یہ سبجیکٹ آپ کو میں پڑھاؤں گا۔ کلاس کی سیئر مجھ سے نمبر لے کر مجھے گروپ میں ایڈ کر لیں، اور GR گرلز کے لیے آپ ایک الگ گروپ بنائیں گے۔ اس نے اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے سب کو ہدایت دی اور کلاس سے یہ پوچھتے کہ وہ لوگ اس کے آنے سے پہلے کتنا سلیبس پڑھ چکے ہیں۔ وہ آج کا ٹاپک پڑھانے لگا تھا۔ حال ہی یہ کیا مصیبت ہے، اکڑو خان کو گھر میں چین نہیں پڑتا کیا، جو ہمارا سکون برباد کرنے یہاں پہنچ چکے ہیں؟ زین کو بورڈ کی طرف متوجہ دے کر وہ حالہ کے کان میں گھستی ہوئی بولی، مجھے کیا پتا وری، ویسے ہو سکتا ہے تمہیں دیکھے بنا بھائی کا سارا دن نہ گزرتا ہو، اس لیے لیکچرشپ لے لیو۔ حالہ نے بھی زین سے چھپتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے حالے، ورنہ میں کہاں جاؤں گی، یہ اکڑو خان مجھے مار ڈالے گا، یہاں بھی ان کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ وہ حیران سی بولی تھی۔ شاٹا وری، حالہ نے اس کے مرنے والی بات پر غصے سے کہا۔ اس کے غصہ کرنے پر ورشا اپنے لیے اس کی کنسرن محسوس کرتی ہنسی۔ بوتھ آف یو اسٹینڈ اپ، اس نے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ زین کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر ان دونوں کی سانس حلق میں اٹکی تھی۔ ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے وہ دونوں خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ کیا باتیں کری تھی آپ دونوں؟ ساری کلاس سننا چاہے گی۔ سینے پر دونوں بازو باندھے وہ انہیں گھورتے ہوئے بولا۔ سر، وہ ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے، ورشا نے ہلکی آواز میں کہا۔ حیرت کی بات ہے، ٹاپک میں ایسا کون سا پوائنٹ ہے جس کو پڑھ کر ہنسی آنی چاہیے؟ مجھے تو پورے ٹاپک میں ایک بھی پوائنٹ ایسا نظر نہیں آیا۔ وہ ایک نظر کتاب پر ہر ٹاپک دیکھتے واپس ان دونوں کی طرف متوجہ ہوتا بولا۔ دونوں کو گویا چپ لگ گئی ہو۔ سوری سر، وہ بس ہم ورشا میں نے منائی۔ کیا وہ بس؟ مس، میں یہاں کوئی لطیفہ سنا رہا ہوں آپ کو جس پر آپ دونوں کی ڈسکشن ہی ختم نہیں ہو رہی، اور وہ بھی ہنسی کے ساتھ۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ یس سر، ورشا نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا۔ میرا مطلب ہے نو سر۔ حالہ نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی تو وہ بخلاتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ زین کو غصے میں دیکھ کر حالہ کے تو ویسے ہی طوطے اڑے ہوئے تھے، ورشا ہی اسے الٹے سیدھے جواب دے رہی تھی، جن کو ٹھیک کرنا حالہ اپنا فرض سمجھ رہی تھی۔ ایسا کریں، جس لطیفے پر آپ دونوں ہنس رہی تھی وہ ہم سب کو سنائے تاکہ ہم بھی ہنس سکیں۔ اس کے جواب پر زین کا دل کیا تھا اس کو کلاس سے باہر نکال دے، لیکن وہ بہت ضبط کے ساتھ بولا تھا، کیونکہ جب وہ پلٹا تھا تب ورشا ہنس رہی تھی، وہی اس کو ہنستے دیکھ کر حالہ بھی ہنستی، جبکہ زید کی بات سنتے ساری کلاس کے لبوں پر دبی دبی ہنسی تھی۔ سوری سر، ورشا رونے والے انداز میں بولی۔ وہ بس اللہ سے دعا کری تھی کہ اس اکڑو خان سے کلاس کا وقت جلد از جلد ختم ہو۔ میری کلاس میں اس طرح کا مذاق فرسٹ ٹائم تھا، اس لیے چھوڑ دیا۔ آئندہ میری کلاس میں ایسا ہوا تو اگلا پورا ہفتہ آپ میری کلاس میں نہیں بیٹھ پائیں گے اور آپ کی اٹینڈنس شارٹ ہوگی۔
جو آپ پر گہرا اثر چھوڑے گی۔ امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے سوری کرنے پر وہ سنجیدہ تاثر لیے ان سب کو جو سمجھا رہا تھا وہ سب اچھے سے سمجھ چکے تھے۔ سب کے سر ایک ساتھ اس بات میں ہلے۔ بیٹھ جائیں آپ دونوں۔ ان دونوں کو کھڑے دیکھ کر سنجیدگی سے کہتا وہ واپس اپنے ٹاپک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لیکچر ختم ہوا تو دونوں نے شکر کا سانس لیا تھا۔ حالے میں نے مزید ایک لمحہ بھی یہاں نہیں گزارنا، ابھی گھر چلو۔ ان کی خبر تو میں داجی کو دیتی ہوں۔ یہ کیا سمجھتے ہیں مجھے اتنی آسانی سے ڈانٹ لیں گے اور میں انہیں بخش دوں گی؟ وہ غصے سے بولتی حالہ کو کھینچ کر یونیورسٹی کے ایگزٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جتنا ذلیل آج اس اکڑو خان نے کیا تھا وہ اسے چھوڑنے کا ارادہ بالکل نہیں رکھتی تھی۔ وری میری بات تو سنو، حالہ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کچھ کہنا چاہا تھا۔ خبردار حالے، خبردار جو تم نے ایک بھی لفظ اپنے بھائی کی ہمدردی میں بولا تو وہ اکڑو خان بالکل بھی ہمدردی کے لائق نہیں ہے۔ اس کو خاموش کرواتے ہوئے وارننگ دینے والے انداز میں بولی۔ تو حالہ کی مجال تھی وہ دوبارہ کس سے بولتی؟ بالکل نہیں بولی، جبکہ اپنے آفس کی کھڑکی سے زین نے ان دونوں کو ڈرائیور کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ جانے کس بات کو لے کر اس کی آنکھوں میں غصہ تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ کون سا احساس تھا جو اس کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو پوری دنیا سے چھپا کر بس اپنے پاس رکھ لے؟ وہ جانتا تھا کہ وریشا کو اس سے 100 طرح کے اختلافات تھے، لیکن وہ خود پر اعتماد رکھتا تھا کہ ایک بار وہ مکمل اس کے پاس آ جاتی تو پھر بس اس کی ہو کر رہ جاتی۔ کیا بات ہے، میری بیٹی کا منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ وہ اس کی روتی ہوئی شکل دیکھتے ہوئے بولے۔ دھاجی، آپ اپنے پوتے سے کہیں ہماری یونی کی لیکچرشپ چھوڑ دیں۔ اس نے جھٹ سے اپنا مسئلہ پیش کر دیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ داجی کے سامنے اپنا اترا ہوا چہرہ لے کر حاضر ہوئی تھی اور ان کے سوال پر وہ سیدھا ڈھیڈا جواب دے گئی تھی۔ کیوں بھئی، کیا کر دیا اب زین نے؟ داجی نے آئیبرو چکاتے روب سے پوچھا۔ کیا بتاؤں آپ کو داجی، آپ کا پوتا میری جان کا عذاب بن چکا ہے۔ وہ منہ میں ہی بڑبڑائی۔ کیا بول رہی ہے میری گڑیا؟ داجی نے اس کو بڑبڑاتے دیکھ کر پوچھا۔ داجی آپ ان سے پوچھیں انہوں نے ہماری یونیورسٹی میں لیکچرشپ کیوں کر لی ہے، اور لیکچرشپ لی تو لی، پھر ہماری ہی کلاس میں پڑھانے آ گئے کیوں؟ وہ روحانسی ہو کر بولتی۔ کیوں کو کھینچ کر بولی۔ پر بیٹا یہ تو اچھا ہوا نا، اب زین تم لوگوں کے ساتھ ہوگا، وہ ہماری دونوں بیٹیوں کا خیال رکھے گا تو ہمیں بھی سکون رہے گا۔ داجی پہلے سے ہی جانتے تھے زین کے بارے میں، اس لیے اس کو سمجھانے والے انداز میں بولے۔ وہیں حالہ نے داجی کی بات سنتے مسکراہٹ دبائی۔ داجی وہ خیال نہیں رکھیں گے، وہ ہمارے لیے مصیبتیں کھڑی کریں گے۔ آج بھی مجھے ساری کلاس کے سامنے اتنا ڈانٹا، سب کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں؟ وہ اپنا سر پکڑتی ہوئی بولی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ یہاں اس کی دال بالکل نہیں گلنے والی، اس لیے اس نے شکایت بھی ساتھ لگا دی۔ کیا پتہ بات بن جاتی۔ کیا اس نے میری بیٹی کو ڈانٹا؟ آنے دو اسے گھر، اس کی کلاس میں لگاتا ہوں، داجی روب سے بولے۔ وہ منہ بناتی ہوئی بیٹھ گئی۔ جب اس کی نظر ہنستی دباتی حالہ پر پڑی تو داجی سے اجازت لیتی وہ حالہ کو لیے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے میں جا کر اس نے حالہ کی کلاس لگانے کا ارادہ کیا۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں چیئر سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے پردوں پر ایک ہی چہرہ لہرا رہا تھا۔ جب اس کا فون رنگ ہوا لیکن اس نے اگنور کر دیا، پر کال کرنے والی ہستی بہت ڈھیٹ ثابت ہوئی تھی۔ کال کا نہ رکنے والا سلسلہ مسلسل اس کی سوچ میں خلل ڈال رہا تھا، جس پر مجبوراً اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا تھا۔ سامنے ویڈیو کال دے کر اس نے دانت پیستے ہوئے کال اوکے کی تھی، اور ویڈیو کال پر نظر آنے والے چہرے کو دیکھ کم رہا تھا، گھور زیادہ رہا تھا۔ اتنا بھی میں میری محبوبہ نہیں ہوں جو تم مجھے ان پیاری پیاری نظروں سے دیکھ رہا ہے؟ سامنے والا اس کی گھوری محسوس کرتے شرارت سے بولا۔ کیا تکلیف ہے شازم خان، یوں اس وقت کال کرنے کی وجہ؟ وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولا۔ مجال ہے جو تو کبھی ہنس کر بات کر لے، وری صحیح کہتی ہے، تو ہے ہی اکڑو خان۔ شازم اس کے سڑے ہوئے جواب پر جھل کر بولا تھا۔ اوہ شٹ اپ، اپنی بہن کی تعریفوں کے پل بعد میں باندھ لینا، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس نے سرخ آنکھوں کے ساتھ جواب دیا۔ اوہ سچ میں تجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے زین خان؟ ویسے تعجب کی بات ہے زین خان، جس کا دل دھڑکتا ہی ایک نام پر ہے، وہ اس نام کو نہیں سننا چاہتا۔ شازم نے طنزیہ سی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے کہا۔ تم اپنی بکواس بند کرو گے شازم؟ زین تب کر بولا تھا۔
ہاں ہاں، تجھے میری بکواس کیوں پسند آنے لگی؟ ویسے تجھے میری قدر کرنی چاہیے، میں اکلوتا سالہ ہوں تیرا۔ شاذم نے اپنا ہر بار والا ڈائلاگ دہرایا۔ اوقات میں رہ کر اپنی بات کر۔ زین مسکراہٹ ضبط کرتے سنجیدہ سا بولا، میری اوقات تو اسی بات سے پتہ چل جاتی ہے کہ تو اور میرا واحد اکلوتا دوست ہے۔ شاذم نے ایک ہاتھ سے دونوں کالر اچکاتے ہوئے کہا، ہو گیا، اب وجہ بتا کال کیوں کی؟ زین نے اس کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، میری تو حسرت ہی رہ جائے گی کبھی تجھے بھی ہنستے ہوئے دیکھوں۔ خیر، کل صبح 9 بجے تک وہاں پہنچ جاؤں گا، میں ابھی فلائٹ میں ہوں، تھوڑی دیر میں۔ یہی بتانے کے لیے کال کی تھی تجھے۔ گھر میں کسی کو نہیں پتا تو تم بھی مت بتانا، میں سرپرائز دوں گا۔ آخر کو میری گڑیا بھی تو میرا ویٹ کر رہی ہے، آخر بھائی ہوں میں اس کا، تیری طرح تھوڑی کہ ہر وقت تجھے اگنور کرتی رہے۔ شاذم اس کو سلگھاتا ہوا کال کٹ چکا تھا۔ زین سوائے فون کو گھورنے کے کچھ کر ہی نہیں پایا تھا۔ آفس کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، سب لوگ جا رہے تھے۔ وہ کافی دیر وہیں بیٹھا اپنے اور ورشا کے بارے میں سوچتا رہا۔ بالآخر کافی دیر بعد اٹھ کر گھر کے لیے نکلا تھا۔ پھوپھو، وہ دونوں بھاگتی ہوئی نازش بیگم سے ملی تھی۔ یونیورسٹی کے آنے کے بعد دونوں سو گئی تھی۔ جب شام میں اٹھی تو نیچے کافی شور تھا۔ دونوں حیران ہوتی نیچے پہنچی، جہاں نازش بیگم اپنی بیٹی ندا اور بیٹے عثمان کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ کیسی ہو دونوں؟ نازش بیگم نے ان سے ملتے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں کافی دیر تک ندا اور نازش بیگم سے باتیں کرتی رہیں۔ جب حالہ کو اپنے نوٹس بنانے تھے اس لیے وہ اٹھ کر چلی گئی تو ندا بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئی۔ ورشا کا تھوڑی دیر باہر بیٹھنے کا موڈ ہوا تو وہ کچن کے راستے سے نکلتی لان میں داخل ہو گئی۔ کیسی ہو ورشا؟ وہ جھولے پر بیٹھی ارد گرد سے بے نیاز اپنی سوچ میں مگن تھی جب اس کی آواز گونجی۔ میں ٹھیک ہوں عثمان بھائی، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ بھائی، لگتا ہے تمہارے ہاں دوسرے کا حال پوچھنے کا رواج نہیں ہے۔ اس کو واپس خود میں گم دیکھ کر عثمان بات بڑھانے کو بولا، جبکہ ورشا کو اس کی نظروں سے جھنجھلاہٹ سی ہو رہی تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ ورشا زبردستی منہ پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس کسی کی یاد ٹھیک نہیں رہنے دیتی۔ عثمان وہیں اس کے قریب بیٹھتا ہوا اس کو مانی خیزی سے دیکھ کر بولا، عثمان بھائی، مجھے کچھ کام ہے تو میں چلتی ہوں، آپ بیٹھیں اور موسم انجوائے کریں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولتی وہاں سے اٹھتی ہوئی واپس کچن کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ عثمان بدمزہ سا ہوتا اسے جاتا دیکھ رہا تھا، لیکن جب چین نہیں آیا تو اٹھ کر اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ کچن میں ہی کھڑی ملازمہ سے اپنے حالہ اور ندا کے لیے فروٹس کٹوا رہی تھے۔ عثمان وہیں اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس کو دیکھتے ورشا نے کوفت سے نظریں گھمائیں۔ ویسے مجھے بھی اسٹرابریز بہت پسند ہیں۔ اس کو اسٹرابری کھاتے دیکھ عثمان نے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ ورشا کا دماغ اب گھومنے لگا تھا۔ وہ کسی قسم کا تماشا نہیں چاہتی تھی کیونکہ بعد میں سعدیہ بیگم سے اسے سننے کو ملتی، لیکن عثمان کی جو حرکتیں تھیں وہ زیادہ دیر تک خود پر ضبط نہ رکھ پاتی۔ اس نے ملازمہ کو فروٹس اوپر کمرے میں لانے کا حکم دیتی وہاں سے نکل آئی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ تھوڑا وقت مجھے بھی دے دو۔ وہ کچن سے نکلی تھی کہ عثمان اس کے پیچھے جاتا اس کی کلائی پکڑ کر کھینچتا ہوا اسے ایک طرف کو لاتا ہوا بولا۔ لاؤنج سے وہ تھوڑے فاصلے پر تھے اس لیے وہاں بیٹھے لوگ انہیں نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ یہ کیا کریں آپ عثمان بھائی، ہاتھ چھوڑیں میرا۔ اپنی کلائی اس کی گرفت سے نکالنے کی تگدو کرتی وہ دبی دبی آواز میں خرائی، میرا ہاتھ پکڑنا اتنا برا لگا کیا تمہیں؟ لیکن اب تو تمہیں عادت ڈالنی ہوگی۔ عثمان اپنی داڑھی میں ہاتھ پھیرتا ہوا اس کو ہوس زدہ دیکھتے ہوئے بولا۔ ورشا کی آنکھوں میں کراہیت درد آئی۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ ورشا خان نام ہے، میرا ایسا سبق سکھاؤں گی کہ دوبارہ کسی کا ہاتھ پکڑنے کے قابل نہیں رہوگے۔ ہاتھ گھما کر اس طرح مروڑتی ہے کہ عثمان کے ہاتھ میں درد اٹھا، جس پر وہ فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اتنی جلدی کہاں؟ میں نے کہا نا عادت ڈالو، اور اتنے بڑے بڑے ڈائلاگ نہ بولو کیونکہ تم ایک لڑکی ہو اور تم مجھ سے کبھی جیت نہیں سکتی۔ اس کو واپس جاتے دیکھ کر عثمان ایک بار پھر سے اس کے راستے میں ہوتے گردن اکڑا کر بولتا، مجھے صرف پھوپھو کا خیال ہے بس، ورنہ شکل دیکھی ہے تم نے، اس پر تو میں تھوکوں بھی نہ۔ وہ حقارت سے اسے دیکھتی ہوئی بولے۔ اس کے بعد سنتے عثمان کا چہرہ سرخ ہوا تھا پر وہ کہا لگا گیا،
تو اسی پھپھو کی خاطر مجھ سے شادی کے لیے ہاں کر دینا۔ وہ اس کے پاس تھوڑا جھک کر بولا۔ ورشا کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ اس کا منہ توڑتی۔ ایک ہاتھ گھومتا ہوا اس کے جبڑے پر بچا تھا جو عثمان کو تارے دکھا گیا تھا۔ وہ خان مینشن میں داخل ہوا تو لاؤنج میں کافی رونق سی تھی۔ نازش بیگم اور سب بڑے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ سب کو سلام کرتا، ان سے فریش ہونے کا کہتا آگے بڑھا تھا جب اس کی نظر الگ تھلگ کھڑی ورشا اور اس کے پاس کھڑے عثمان پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں سرد بند سا اترا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھا تھا جب عثمان کی بات اس کے کانوں میں پڑی اور وہیں اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ بابا جان، راشد بھائی، میں ورشا کو اپنے عثمان کے لیے مانگتی ہوں۔ ورشا کا رشتہ مجھے دے دیں۔ نازش بیگم کی بات نے لاؤنج میں خاموشی طاری کر دی۔ یہ بات زین کے کانوں میں پڑتی اس کے غصے کو مزید ہوا دے گئی تھی۔ وہ ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر عثمان کے سر پر پہنچا۔ جب عثمان کا کہا یاد آیا، وہ بنا کسی کا بھی لحاظ کیے عثمان کو زوردار تھپڑ جھڑ چکا تھا۔ وہ ایک تھپڑ پر رکا نہیں تھا، اس کو مار مار کر ادمرا کر چکا تھا۔ اس اچانک افتاد پر ورشا کی چیخیں گونجی۔ جب اچانک اٹھتے شور پر لاؤنج میں بیٹھے سب لوگ اس طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ سب بھی بھاگتے ہوئے ان کی طرف پہنچے، لیکن زین بنا کسی کو خاطر میں لائے بس اس کو سبق سکھا رہا تھا۔ زین، یہ کیا کر رہے ہو؟ پیچھے ہٹو۔ عمر صاحب نے اسے روکنا چاہا۔ بابا، یہ ورشا سے بدتمیزی کر رہا تھا اور میں اس کی جان لے لوں گا۔ زین ایک بار پھر عثمان کو مارنے لگا۔ زین، میں نے کہا چھوڑو اس کو۔ عمر صاحب نے اس کو کھینچ کر پیچھے کرتے ہوئے سختی سے کہا۔ زین، تمہیں شرم نہیں آئی خود سے بڑے بھائی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ کیا حال کر دیا تم نے عثمان کا؟ میرا بچہ تو کیا ہوا؟ وہ اگر ورشا سے بات کر رہا تھا، آخر اس کی ہونے والی بیوی ہے۔ نازش بیگم عثمان کے چہرے پر بنے زخم سے رستے خون کو صاف کرتی زین کو کوستے ہوئے بولی، نازش، عثمان کو سمجھاؤ اور بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ راشد صاحب نے معاملہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ نہیں، بیٹھ کر کیوں بات کرتے ہیں؟ ورشا میری ہونے والی بیوی ہے، میں اس سے چاہے جیسے بھی بات کروں۔ یہ ہوتا کون ہے مجھے اس طرح مارنے والا؟ عثمان غرا کر بولا، بابا چھوڑے مجھے، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی میری بیوی پر گندی نظر رکھنے کی؟ زین عثمان کی بات سنتے غراتا ہوا ایک بار پھر سے عثمان کی طرف بڑھا تھا۔ زین، پیچھے ہو جاؤ۔ اور تم، کس نے کہہ دیا ورشا تمہاری ہونے والی بیوی ہے؟ ورشا زین کی منکوحہ ہے۔ خود سے اندازے لگانے چھوڑ دو تم دونوں ماں بیٹا، یہ فیصلہ میں نے کیا ہے۔ نازش، آج سے عثمان کا اس گھر میں داخل ہونا منع ہے۔ جو ہمارے گھر کی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کرے گا اس کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ داجی نے سختی سے کہا تو زین بھی ٹھنڈا پڑا تھا۔ ورشا تو کب کی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ حالہ اور ندا بھی وہیں تھی۔ حالہ تو ورشا کے پیچھے ہی جا چکی تھی، لیکن ندا وہیں کھڑی تھی۔ عثمان داجی کی بات سنتے ایک پل کے لیے وہاں نہیں رکا تھا۔ وہ اس وقت خان مینشن سے نکل گیا تھا۔ بابا جان، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں، اور نہ ہی مجھے ان کے نکاح میں شامل کیا؟ نازش بیگم نے شکوہ کیا تھا۔ وہ سب لوگ اب لاؤنج میں بیٹھ چکے تھے۔ مصلحت کے تحت ایسا کیا گیا تھا، جب دونوں کی شادی کی رخصتی ہوگی تو تمہیں ضرور بتائیں گے۔ دھاجی نے سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے، میری چاہ تھی کہ ورشا میری بہو بنے اور زین کی شادی میری ندا سے ہو، لیکن اب یہ تو نہیں ہو سکتا، تو میں عثمان کے لیے حالہ کا رشتہ مانگتی ہوں۔ نازش بیگم کسی بھی حال میں یہاں سے کوئی ایک رشتہ لے کر ہی اٹھنا چاہتی تھی۔ ہرگز نہیں، ہمارے گھر کی لڑکیاں ہیں، وہ کوئی بھیڑ بکری نہیں۔ ایک کا رشتہ نہیں ہو سکتا تو دوسری کا کر دیا جائے، اور میری بہن کا رشتہ آپ کے اس لوفر بیٹے کے ساتھ تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ سیڑھیاں اترتا زین سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ فریش ہونے گیا تھا۔ واپسی پر اس کے کانوں میں نازش بیگم کی بات پڑی تو وہ بنا لحاظ کے بولا تھا۔ نازش بیگم اسے غصے سے گھورنے لگی، برخوردار ابھی ہم زندہ ہیں۔ داجی نے خفگی سے زین کو دیکھا۔ اوکے، وہ زیر لب بولتا کندھے اچکاتے ہوئے ان کے پاس ہی بیٹھ چکا تھا۔ نازش، تم اس گھر کی بیٹی ہو، تمہارا اس گھر سے مضبوط رشتہ ہے جو مرتے دم تک رہے گا، لیکن عثمان کے لیے حالہ کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ حالہ شازم کی منگیتر ہے اور ہمیں شازم کی واپسی کا ہی انتظار ہے۔ اس کے بعد حالہ اور ورشا دونوں کی رخصتی ہوگی، داجی نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ زین نے چونک کر داجی کی طرف دیکھا تھا، لیکن خاموش رہا۔ حالہ کے لیے شازم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔
نازش بیگم کافی دیر وہاں بیٹھی ان سے باتیں کرتی رہی اور ناراضگی کا اظہار کرتی اٹھ کر جا چکی تھی۔ ان کے جانے کے بعد بھی بڑے سب بیٹھے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، جس میں ورشا اور حالہ کی شادی کی باتیں بھی شامل تھی اور شازم کا ذکر کیا جا رہا تھا، جس پر زین مسکرایا تھا۔ ان سب کے لیے شازم کا آنا سرپرائز تھا۔ حالے، تمہارے بھائی کی آج خیر نہیں، دیکھنا تم کیسا مزہ چکھاؤں گی۔ وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں منہ پھلائے بیٹھی غصے سے حالہ سے بولی، یہ کیا تم نے میرے بھائی کی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ وہ تمہارے شوہر ہیں، اچھے سے سبق سکھانا انہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حالہ بھی جل کر بولی تھی، نہیں مطلب حد ہی ہو گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے ان کی ڈائس کی ٹانگ توڑی تھی، اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ ہمیں کلاس سے باہر نکال دے۔ ورشا ایک بار پھر غصے سے بولی۔ ان دونوں نے آج زین کی کلاس میں آنے سے پہلے کہیں سے اینٹ ڈھونڈ کر لاتے اس کے ڈائس کی ایک ٹانگ الگ کر دی تھی، پھر اس کو واپس سیٹ کر دیا جیسے بالکل ٹھیک ہو۔ جب زین نے ڈائس پر اپنا رجسٹر اور مارکرز رکھے، ڈائس پر دباؤ پڑا تھا اور رجسٹر مارکرز سارا کچھ زین کے پیروں میں پڑا سلامی دے رہا تھا، جس پر ساری کلاس ہنس رہی تھی۔ جب ان کی کلاس فیلو نمرا نے زین کو بتا دیا کہ یہ کارنامہ ان دونوں نے انجام دیا ہے، انہوں نے تو اپنی طرف سے خوب چالاکی کی تھی۔ وہ دونوں آج زین کے ساتھ آدھا گھنٹہ پہلے آ گئی تھی اور کلاس میں کسی کو نہ پاتے انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا، جبکہ نمرا نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ اب جب نمرا نے بتا دیا تھا تو زین نے ان کو کافی سخت سست سناتے کلاس سے باہر نکال دیا تھا اور نمرا گردن اکڑا کر کلاس میں بیٹھی تھی۔ ہاں بالکل، یہ بھائی کچھ زیادہ ہی پروفیسر گری جھاڑ رہے ہیں، تمہارے لیے تو بالکل سخت جلاد پروفیسر شوہر بن چکے ہیں۔ حالہ نے اسے مزید بھرا تھا، میرا شوہر نہیں تمہارا بھائی، ان کی تو آج خیر نہیں، اور وہ نمرا، اس کو تو میں کل دیکھوں گی۔ ورشا غصے سے بولی۔ زین کا لیکچر ختم ہوا تو وہ دونوں باقی لیکچرز لیتی ڈرائیور کے ساتھ خان منشل کے لیے نکل چکی تھی۔ زین تو پہلا لیکچر لے کر ہی جا چکا تھا۔ گھر پہنچی تو ورشا تو شازم کو دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو چکی تھی۔ اس کی شازم کے ساتھ نہ ختم ہونے والی باتیں شروع ہو چکی تھی۔ بھائی اور بتائے نا وہاں کے بارے میں، ورشا نے اشتیاق سے پوچھا۔ تم مجھ سے پوچھنے کی بجائے وہاں جا کر ہی دیکھ لینا گڑیا، شازم نے اس کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ سچ میں؟ ورشا نے خوشی سے پوچھا۔ ہاں بالکل سچ میں، شازم نے اس کو یقین دلایا۔ لیکن کب؟ ورشا نے بے چینی سے پوچھا۔ جب تمہاری شادی ہو جائے گی، گھومنے جانا نا وہاں زین کے ساتھ۔ شازم نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ بھائی، وہ چیخی تھی۔ شازم نے کہا لگایا، مجھے نہیں کرنی کوئی شادی ان سے۔ وہ منہ بسورتے ہوئے بولے۔ کیوں بھائی، زین پسند نہیں ہے تمہیں؟ شازم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ خاموش رہی۔ زین بہت اچھا ہے وری، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا، شازم نے اسے سمجھایا۔ اچھا نا، ٹھیک ہے، لیکن ابھی مجھے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، ورشا نے منہ بنا کر کہا۔ جب سے زین نے عثمان کی ٹھکائی کی تھی وہ ورشا کو اچھا لگنے لگا تھا، لیکن یونیورسٹی میں زین جو اس کو سزائیں دیتا تھا وہ اس کی برداشت سے باہر تھی۔ لگتا ہے کوئی لڑائی ہوئی ہے، شازم نے مسکرا کر کہا۔ تو ورشا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ السلام علیکم بھائی، اس نے جھجکتے ہوئے سلام کیا تھا۔ شازم نے چونک کر اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام، یہ کون ہے بھائی؟ وہ حیران سا بولتا ان دونوں کو حیران کر گیا۔ بھائی کیا ہو گیا، یہ حالے ہے؟ ورشا نے حیرت سے نکلتے جھٹ سے کہا۔ کیا یہ حالہ ہے؟ شازم نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، ورشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ورشا کو تو جیسے ہی پتا چلا کہ شازم آیا ہے وہ بنا چینج کیے بیک لان میں اس سے ملنے جا چکی تھی۔ وہاں سے دونوں لاؤنج میں آ بیٹھے جبکہ حالہ چینج کرنے چلی گئی تھی۔ وہ اب نیچے آئی تھی اور شازم ورشا کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھ وہیں چلی آئی۔ داجی بھی وہیں بیٹھے تھے۔ مذاق کر رہا تھا یار، دونوں اپنا چہرہ دیکھو کیسے حیران کھڑی ہیں۔ ان دونوں کو دیکھتے وہ ہنس کر بولا تو داجی بھی اس کا مذاق سمجھتے ہنس دیے۔ ورشا کی بھی ہنسی چھوٹی تھی۔ وہیں حالہ جھمتی ہوئی وہاں سے ہٹ گئی۔ کافی دیر وہاں بیٹھے سب باتیں کرتے رہے۔ شازم جب زین آیا تو ورشا کو پھر سے اس کا کلاس سے باہر نکالنا یاد آ گیا تھا، اور آج تو بدلہ لینا بے حد ضروری تھا۔ اس نے دل ہی دل میں بدلہ لینے کا ارادہ پکا کر لیا تھا۔ وہ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ لیمپ کی ہلکی روشنی میں اس کی نظر بیڈ پر پڑی تھی۔ زین دنیا و مفیہا سے بے خبر گہری نیند میں تھا۔
اس کو سوتا ہوا دیکھ کر وہ دبے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ ڈریسنگ میں داخل ہوتے اس نے گہرا سانس بھرتے دروازہ بند کیا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا مار کا سر کر آئی ہو۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی کینچی اپنی نظروں کے سامنے کرتے گردن اکڑائی تھی۔ 10 منٹ کے اندر اندر وہ اس کی وارڈروب میں لٹکے ایک ایک ڈریس کے 4 ٹکڑے کر چکی تھی۔ ایک تنقیدی نظر وہاں پڑے ٹکڑوں پر ڈالتے اس نے وارڈروب بند کی اور پلٹنے لگی۔ جب سائڈ پر اس کے صبح پہننے کے لیے ملازمہ نے اس کا ڈریس پریس کر کے ہینگ کیا تھا، اس نے پینٹ کو جگہ جگہ سے کاٹتے اس میں سوراخ کر دے، شرٹ کے دونوں بازو سرے سے ہی الگ کر دیے اور کوٹ واپس اوپر ڈالتے وہ فخریہ مسکرائی۔ ورشا زین خان سے پنگا بالکل بھی نہیں چنگا۔ مسٹر زین خان خوش دلی سے کہتی بے دہانی سے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑ چکی تھی کہ اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ وہ کینچی وہیں چھپاتی ڈریسنگ روم سے دبے پاؤں باہر نکل گئی۔ ایک نظر زین کو دیکھتی دروازے کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ جانے کیا سوچ کر وہ زین کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے مقابل کھڑے ہوتے اس نے غور سے زین کا چہرہ دیکھا۔ وہ بلا کا ہینڈسم تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ورشا کا بساختہ دل دھڑک اٹھا تھا۔ اس کی نظریں زین کے نقوش پر پھسلنے لگی۔ اس کے ماتھے پر بکھرے بال دیکھتے ورشا کا دل کیا کہ وہ ان کو پیچھے کرے۔ اس کے اپنے دل کی سنتے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے پیشانی سے بال پیچھے کرنے چاہے تھے جب اس کی نازک کلائی زین کے ہاتھ میں آئی تھی۔ ورشا کی چیخ نکلتے نکلتے رکی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے نیند سے بھاری ہوتی آواز میں بولا۔ ورشا نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ اسے پتہ نہیں چلا وہ یہاں آ کر کیا کر چکی ہے۔ بولو۔ اس کو جھٹکا دیتے وہ اپنے اوپر کھینچ چکا تھا۔ میں تو، ورشا کی زبان لڑکھڑائی۔ کیا میں تو؟ زین نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے خمار آلود لہجے میں پوچھا۔ وہ کب سے نیند میں خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر رہا تھا۔ جب ورشا نے اس کی پیشانی سے بال ہٹانے کی کوشش کی تو وہ جاگ چکا تھا۔ تیزی سے اس کی کلائی دبوچ گیا۔ میں تو وہ مجھے لیکچر سمجھ نہیں آیا تھا، وہی پوچھنے آئی تھی، اس نے تیزی سے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ تم آدھی رات کو مجھ سے لیکچر سمجھنے آئی تھی؟ زین نے اس کے چہرے پر آئی لٹ پیچھے کرتے اس کے رخسار دائیں بائیں پشت سے سہلاتے ہوئے کہا۔ ورشا کے دل کی دھڑکن بڑھی تھی۔ جی، ورشا نے کسمساتے ہوئے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ زین نے کروٹ بدلتی اس کو اپنے نیچے کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ورشا آنکھیں میچ گئی۔ زین کے لبوں پر مسکراہٹ رینگی تھی۔ سچ کہہ رہی ہوں؟ مجھے لگا آپ جاگ رہے ہوں گے، لیکن آپ سو رہے تھے، اس لیے میں واپس جا رہی تھی کہ آپ اٹھ گئے۔ ورشا نے آنکھیں میچتے تیزی سے کہا۔ اگر اس اکڑو خان کو پتہ چل جاتا کہ وہ کیا کر چکی ہے تو نہ جانے وہ اس کا کیا حال کرتا۔ یہ سوچ آتے ہی ورشا کی جان حلق میں اٹکی تھی۔ واپس جا رہی تھی یا میری نیند کا فائدہ اٹھا رہی تھی؟ زین نے جھک کر اس کے کان میں معنی خیز سرگوشی کی، جس کو ورشا تو اس وقت نہیں سمجھ پائی تھی۔ فائدہ؟ نہیں تو میں بھلا کیا فائدہ اٹھاؤں گی؟ وہ بیچاری سی بنتی ہوئی بولی تھی، جبکہ فائدہ تو وہ اٹھا چکی تھی، جس کو سوچتے اس نے اپنا لب دانتوں تلے دبایا تھا، جس کو دیکھتے ذہن کی پیاس جاگی تھی۔ وہ اپنے دل کی آواز پر لبائی کہتا اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ یوں آدھی رات کو کسی کے کمرے میں، خاص کر اپنے منکوہ کے کمرے میں تو بالکل نہیں جانا چاہیے۔ اس بار تو چھوڑ آؤں، اگلی بار ہم اپنا ولیمے کے لیے کمرے سے باہر نکلیں گے۔ ذہن اس کے کان کے لوح پر لب رکھتا ہوا خماری سے بولا تھا، جبکہ ورشا اس کی ڈھیلی گرفت سے خود کو آزاد کرواتی ہوئی بولی، وہاں سے لمحوں میں بھاگ گئی تھی۔ اس کے بھاگنے پر ذہن کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ بس کچھ دن اور۔ وہ سائڈ پر پڑا تکیہ اٹھا کر باہوں میں بھیجتا ہوا بولتا، کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا۔ حالے تمہارا بھائی ابھی تک اٹھا نہیں کیا؟ وہ بے چین سی بولی۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر سب کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی اور ورشا کی بے چین نظریں کب سے سیڑھیوں کی طرف ہی اٹکی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کارنامے کا رزلٹ دیکھنے کے لیے بے حد بے چین سی تھی۔ وری، وہ تمہارے شوہر ہیں، میرے خیال سے تمہیں بہتر پتہ ہوگا بھائی اٹھے ہیں یا نہیں۔ حالہ کڑ کر بولی۔ وہ کب سے شازم کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی، اس لیے پلکیں جھکائے مگن سی ناشتہ کر رہی تھی۔ حالے فی الحال مجھے تم سے لڑنا نہیں ہے، جاؤ جا کر اپنے بھائی کو اٹھاؤ، مجھے اس کے ایکسپریشنز دیکھنے ہیں۔
ورشا جھنجھلا کر بولی۔ حالہ نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ پہلے تو وہ زین کو اس کا شوہر کہنے پر زبردستی اس کو کہتی تھی کہ وہ تمہارا بھائی ہے، لیکن آج ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وری، کیا کیا ہے تم نے؟ حالہ نے اس کی طرف جھکتے سرگوشی کی۔ بدلہ لیا ہے، ورشا نے پراسرار لہجے میں کہا۔ کیسا بدلہ؟ حالہ نے بے چینی سے پوچھا۔ تمہارے بھائی کے سارے کپڑے کو حلال کر دیا ہے، اس کی مدت اتنی ہی تھی۔ کیا؟ حالہ اس کی بات سنتی زور سے چیخی۔ سب نے ٹھٹک کر انہیں دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ داجی نے پوچھا۔ کہ کچھ نہیں داجی، ورشا نے کہتے ہوئے ساتھ ہی حالہ کے پیر پر اپنا پیر مارا۔ وہ اپنے ہونٹ بھینچ کر رہ گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو گھور رہی تھی جب بھاری بوٹس کی ٹک ٹک انہیں اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ ان دونوں کی نظریں سیڑھیوں سے اترنے والے زین کے جوتوں پر گئی جس نے برانڈڈ جوتے پہنے ہوئے تھے۔ وہاں سے ان کی نظریں اس کی پینٹ پر گئیں جو رائل بلو کلر کی تھی۔ وہاں سے اٹھی تو اس کی شرٹ کی طرف جو وائٹ شرٹ پر رائل بلو ویسٹ کوٹ کے ساتھ رائل بلو ٹائی لگائے کوٹ اپنے بازو پر لٹکائے نیچے آ رہا تھا۔ ان دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وری، تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ حالہ نے اس کے پاؤں پر پاؤں مارتے اپنا بدلہ چکایا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں حالہ، وہ تھوک نگل کر بولی۔ ابھی وہ ایک جھٹکے سے نہیں سنبھلی تھی کہ جب اسے زین کے کلون کی خوشبو اپنے قریب محسوس ہوئی۔ وہ جھٹکا کھا کر اپنے دائیں طرف پلٹی جہاں بڑی شان سے بیٹھا زین اپنے لیے پلیٹ میں ناشتہ نکال رہا تھا۔ زین نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ گڑبڑاتی ہوئی اپنی نظریں اپنی پلیٹ پر جھکا گئی۔ داجی، زین نے داجی کو پکارا۔ ورشا اور حالہ کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ ان دونوں کے ساتھ باقی سب بھی زین کے بولنے کے منتظر تھے۔ داجی، مجھے رخصتی چاہیے، اس نے بے دھڑک کہا تھا۔ جہاں عمر صاحب نے مسکراہٹ چھپائی تھی وہیں راشد صاحب بیٹی کی رخصتی کا سن کر بے چین ہوئے۔ ریحانہ بیگم اور سعدیہ بیگم تو زین کے اس فیصلے پر بے حد خوش تھیں۔ شاذم خاموش بیٹھا تھا جبکہ حالہ کو یقین ہو چکا تھا کہ ورشا نے واقعی ہی زین کی کلیکشن کا بیڑا غرق کیا ہے، جس پر بھڑکتے ہوئے وہ یہ فیصلہ لے چکا ہے۔ ہم بھی سوچ رہے ہیں کیونکہ سب لوگ یہاں موجود ہیں تو میں چاہتا ہوں سب کو ہی یہ خبر پتہ چل جائے۔ اس ماہ کے آخر میں زین ورشا کی رخصتی کے ساتھ ساتھ حالہ اور شاذم کا نکاح ہوگا۔ داجی نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ ورشا جو کچھ بولنے لگی تھی داجی کے بولنے پر خاموش ہو چکی تھی۔ اپنی رخصتی کا تو نہیں، لیکن حالہ اور شاذم کے نکاح کا سن کر وہ بے حد خوش ہوئی تھی۔ دونوں ہی اٹھتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ شاذم سے داجی پہلے ہی پوچھ چکے تھے جس نے حامی بھر لی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہاں وہاں چکر کاٹتی بے چینی سے بولی۔ تمہاری شادی اور کیا؟ حالہ دبی آواز میں خرائی۔ یہ تم میرے گلے کیوں پڑھ رہی ہو؟ میں بالکل خوش نہیں ہوں اس شادی سے۔ ہاں لیکن میں خوش ہوں کہ تم میری بھابھی بننے والی ہو، وہ پہلے چڑ کر بولتی آخر میں خوشی سے اس کو گلے لگاتی ہوئی بولی۔ حالہ نے اس کی کمر پر تھپڑ رسید کیا۔ میں بھی خوش ہوں کہ تم میری آفیشیل بھابھی بننے والی ہو، وہ ہنس کر بولی۔ یہ سب تمہارے بھائی کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے، اکڑو خان کہیں کا۔ ورشا پیچھے ہٹتی غصے سے بولی۔ مائی ڈیئر وری، بھائی نے وہ سب بدلہ لینے کے لیے کیا یا نہیں کیا پتہ نہیں، لیکن اگر ہم دونوں لیٹ ہوئے نا تو تمہارے شوہر پلس پروفیسر صاحب بدلہ لینے کے لیے ہمیں کلاس سے باہر ضرور نکال دیں گے۔ اب جلدی چلو، ہمیں کلاس کے لیے لیٹ ہو جائے گا۔ حالہ نے اس کو یاد دلایا تھا اور وہ دونوں پھر باہر کی طرف بڑھی۔ نیچے ہی انہیں شاذم مل گیا اور ورشا نے اس سے کہا کہ وہ دونوں کو چھوڑ آئے۔ شاذم بھی مان چکا تھا۔ وہ دونوں کے لیے یونیورسٹی کے لیے نکل گیا۔ راستے میں شاذم کی نظریں وقتاً فوقتاً بیک ویو مرر سے حالہ پر اٹھتی رہی تھی، لیکن وہ اس کی نظریں محسوس کر کے بھی بے نیاز بنی رہی، باہر ہی دیکھتی رہی تھی۔ ورشا ان دونوں کو نوٹ کر رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کی باتیں بھی جاری تھی۔ کار یونیورسٹی کے سامنے رکی تو ورشا نیچے اتر گئی۔ حالہ کی نظریں اترنے سے پہلے بیک ویو مرر کی طرف اٹھی تھی۔ شاذم بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کو آئی کانٹیکٹ ہوا۔ حالہ لمحوں میں اپنی نظروں کا زاویہ موڑتی گاڑی سے اتر گئی۔ شاذم کی نظروں نے یونی کے گیٹ سے اندر جانے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ زین پڑھا رہا تھا اور وہ دونوں دبے پاؤں داخل ہوتی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ چکی تھی۔ آپ دونوں کھڑی ہو جائیں۔ زین نے واپس مڑتے ان کو کلاس میں دیکھا تو سنجیدگی سے بولا۔ جی سے، ورشا نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا۔
آپ دونوں لیٹ کلاس میں اور بنا پرمیشن کے داخل ہوئی ہیں، وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ سر وہ حالانکہ ڈیٹ فکس ہوئی ہے، آج بس اس لیے لیٹ ہو گئے، ورشا نے منہ پھاڑ کر کہا۔ مس آپ اپنے پرسنل میٹرز گھر تک رکھیں، اور یہ یونیورسٹی ہے، کوئی پکنک پوائنٹ نہیں کہ آپ جب چاہیں یہاں تشریف لے آئیں، جب چاہیں واپس چلی جائیں۔ زین سپاٹ لہجے میں بولا۔ سوری سر، حالا نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹتے ہوئے کہا۔ بیٹھ جائیں، وہ غصے سے بولتا واپس کی بورڈ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ورشا دانت پیستی ہوئی بیٹھ چکی تھی۔ وری ادھر آؤ۔ سعدیہ بیگم نے چائے کپ میں جھانتے ہوئے اسے کچن میں دیکھتے اس کو اپنے پاس بلایا۔ یس مائی پریٹی لیڈی۔ ورشا ان کے قریب جاتی ان کے گلے میں بازو ڈال گئی۔ جاؤ یہ چائے زین کو دے کر آؤ، بیچارہ تھکا ہوا آفس سے آیا ہے۔ سعدیہ بیگم نے چائے کا کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے کہا۔ بٹ ماما میں کیوں؟ آپ یہ فرخندہ سے کہیں نا، اس نے خفگی سے کہا۔ اس کو چائے دینے جانے کا مطلب اکڑو خان کے چنگل میں خود پھنسنا تھا۔ وری سدھر جاؤ، اب تمہاری شادی ہونے والی، اور شادی کے بعد شوہر کے سارے کام تمہیں ہی کرنے ہیں۔ جاؤ دے کر آؤ، سعدیہ بیگم نے اسے سمجھایا۔ اوکے۔ ورشا نے کچھ سوچتے ہوئے ٹرے ان کے ہاتھ سے لے لی۔ وہ زین کے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ خالی تھا۔ اس نے چائے ٹیبل پر رکھی اور خود صوفے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد زین اپنے روم سے اٹیچ اسٹڈی روم سے باہر نکلا، اور اس وقت ٹراؤزر پر صرف ویسٹ پہنے ہوئے تھا۔ جم کرنے کی وجہ سے اس کے کسرتے بازو سے نظر آ رہے تھے۔ ورشا نے جھٹ سے اپنا رخ موڑ لیا۔ یہ آپ بنا شرٹ کے کیوں گھوم رہے ہیں؟ وہ لرزتی آواز میں بولی تھی۔ زین جو اپنی فائل میں مصروف چلتا ہوا آ رہا تھا، اس کی آواز سنتے ٹھٹک کر رکا۔ اس کو صوفے پر دوسری طرف رخ کیے بیٹھے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے کہا، پھر ایک نظر خود پر ڈالی اور مسکراہٹ ضبط کرتا اس کی طرف بڑھا۔ اس کے مقابل بیٹھتے چائے کا کپ اٹھاتے لبوں سے لگا لیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کے کپڑے پہن کر گھومتے ہوئے؟ اس کا اپنے قریب بیٹھنا محسوس کرتی وہ تھوڑا غصے سے بولی تھی۔ یہ میرا کمرہ ہے مسز، میں یہاں جیسے چاہے ویسے کپڑے پہن سکتا ہوں۔ آج کیا کرنے آئی ہو میرے روم میں؟ اس رات کوئی کسر باقی تو نہیں چھوڑی تھی تم نے؟ زین نے چائے ختم کرتے کپ واپس ٹیبل پر رکھتے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں آپ سے کہنے آئی تھی کہ شادی سے انکار کر دیں، اس نے رخ موڑے ہوئے ہی کہا۔ کیا کہا؟ زین نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے گھور کر اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دیکھیے میں جانتی ہوں آپ نے میری اس رات والی حرکت کا بدلہ لینے کے لیے دادی سے رخصتی کی بات کی تھی، لیکن میں نے بھی تو آپ کی کلاس سے باہر نکالنے کا بدلہ لینے کے لیے وہ سب کیا تھا نا، تو اس طرح حساب برابر ہو جاتا ہے، تو بہتر ہے اب آپ انکار کر دیں۔ اس نے زین کو اپنے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ شادی سے انکار تو کسی صورت نہیں ہوگا، اب تم اس کمرے میں اور میری باہوں میں آنے کی تیاری پکڑو، تمہارے بنا میرا گزارا ممکن نہیں ہے۔ زین نے اس کو کھینچ کر اپنے حصار میں لیتے خماری سے کہتے اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑا تھا۔ زین، ورشا نے اس کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پکارا۔ زین کی جان، زین نے جواب دیتے اس کی سانسوں پر پہرا بٹھایا تھا۔ وہ اس کی تھی اور ہمیشہ کے لیے اسی کی دسترس میں آنے والی تھی۔ زین کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی خبر اور کیا ہو سکتی تھی؟ دوسری طرف ورشا کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی۔ وہ اپنے دل کی بدلتی حالت پر حیران تھی، جانے کب اسے سکڑو خان کا حصار اچھا لگنے لگا تھا۔ اسے خود بھی خبر نہ ہوئی تھی، وہ اس معاملے میں بے بس ہو چکی تھی۔ چھوڑے، مجھے جانا ہے، ورشا نے اس کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس بار چھوڑ رہا ہوں جانم، اگلی بار میرے سامنے تب آنا جب ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ، کیونکہ دوبارہ جب تم سامنے آئی میں تمہیں چھوڑنے کے لیے بالکل نہیں پکڑوں گا۔ وہ شدت بھرے انداز میں بولا تھا کہ ورشا کا نہ اٹھی تھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تھی اور اگلے 2 سیکنڈ میں دروازہ کھلا۔ تب تک وہ دونوں سنبھل کر بیٹھ چکے تھے۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں میری پیاری گڑیا؟ وہ بھی اکڑو خان کے کمرے میں؟ لگتا ہے ہواؤں نے اپنا رخ بدلنا شروع کر دیا۔ شاہزم نے ان دونوں کو بیٹھے دیکھ کر حیرت سے کہا۔ ورشا پلکیں جھکائے تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہی زین نے دانت پیستے اسے دیکھا جب اس کے قریب ہی ورشا کی چھوڑی ہوئی جگہ پر بیٹھ چکا تھا۔ صلح ہو گئی تم دونوں کی؟ شاہزم نے ہنس کر پوچھا۔ ہاں ہو گئی، اور اوپر سے تو ٹپک پڑا، زین کڑتے ہوئے بولا۔
شاذم نے کہا لگایا۔ وہ آفس کے بارے میں بات کرنے آیا تھا۔ کافی دیر بیٹھے وہ آفس کی باتیں ڈسکس کرتے رہے۔ آج اسے آفس سے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ نیا وہ آفس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے اسے مشکل درپیش آ رہی تھی۔ اب واپسی اس کی 11 بجے ہوئی تھی۔ زین میٹنگ میں گیا تھا، وہ وہاں سے ہی گھر آ گیا تھا، جبکہ شاذم کو آفس میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ وہ اپنے لیے کافی بنانے کی نیت سے کچن کی طرف بڑھا، جب وہاں کی پہلے سے لائٹ آن دیکھ کر حیران ہوتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کی نظر گلابی آنچل پر پڑی تھی۔ شاذم کو اسے پہچاننے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ کون ہے۔ وہ ایک کپ مجھے بھی مل سکتا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر بولا۔ حالہ اپنے لیے چائے بنانے میں مگن تھی۔ اس کی آواز سن کر ایک دم سے اچھلی۔ ریلیکس، میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کہہ دیا۔ اس کو بوکھلاتے دیکھ کر وہ نرمی سے بولا تھا، نہیں وہ میں تو چائے پی آپ کو۔ حالہ جلدی سے چائے کی طرف متوجہ ہو گئی اور شاذم اسے دیکھنے میں مگن۔ جب سے ان دونوں کے رشتے کی بات ہوئی تھی، حالہ اس سے بھاگتی ہی تھی۔ یہ اس کی شرم و حیا تھی جو آڑے آ جاتی تھی۔ حالہ نے چائے کپ میں ڈالتے اس کے سامنے رکھی اور اپنے لیے دوسرا کپ بنانے لگی۔ رہنے دے۔ شاذم اس کو دوبارہ چائے بنانے کے لیے گیس آن کرتے دیکھ کر بولا۔ حالہ چونک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہم شیئر کر لیتے ہیں۔ اس کے قریب رکھا کپ اٹھاتے اپنے کپ میں سے آدھی چائے ڈال کر اس کے سامنے کپ رکھتے۔ وہ اپنی بات کا مطلب بھی سمجھا گیا تھا۔ چائے بہت اچھی بنی ہے۔ شاذم نے اس کی تعریف کی۔ حالہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ بہت جلد پورے حق کے ساتھ آپ کی تعریف کروں گا۔ وہ اس کے پاس جھک کر بولتا خالی کپ سلیب پر رکھتا وہاں سے جا چکا تھا۔ حالہ بھی مدھو مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آج ان دونوں کا ولیمہ تھا، جس سے پہلے شاذم اور حالہ کا نکاح ہوا تھا۔ ولیمہ ختم ہوتے ہی ریحانہ بیگم خود اس کو زین کے کمرے میں لے کر آئی تھی۔ وہ روایتی دلہنوں کی طرح بیڈ پر بیٹھ کر انتظار کرنے کی جگہ بھاری بھرکم لہنگے میں کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی، جب دروازہ کھلا اور پھر واپس بند ہوا۔ زین دروازہ لاک کرتے جب اس کی طرف پلٹا تو اس کو سامنے سجا سنورا کھڑا دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ ورشا اپنے ناخن کھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہاں تھے آپ؟ کب سے میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتے وہ غصے سے بولی۔ زین اس کے انداز دیکھ کر ٹھٹکا۔ دوستوں کے پاس تھا، زین نے سنجیدگی سے کہا اور شیروانی اتار کر صوفے پر پھینکی۔ چلے جلدی کرے، میری منہ دکھائی دے۔ اپنا لہنگا اوپر اٹھاتی وہ زین کے پاس پہنچتی اس کے سامنے اپنی نازک ہتھیلی پھیلا گئی۔ زین نے دیکھا اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، لیکن وہ خود کو فل کانفیڈنٹ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ زین نے لب دباتے ہوئے کہا۔ جلدی ہے، آپ جلدی میری منہ دکھائی دیں، اس کے بعد میں یہ اتنا سارا بوجھ اتاروں گی، پھر ہی پڑھنے بیٹھوں گی نا۔ کل میرا بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے اور میرے اکڑو سر نے وہ ٹیسٹ بالکل بھی نہیں بخشنا۔ میرے نمبر فائنل میں بھی ایڈ ہونے، اس لیے مجھے اس کی تیاری کرنی ہے۔ وہ سنجیدہ سی بولتی زین کو حق تک سے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر چکی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہیں، جلدی کریں۔ اس کی نظروں سے پزل ہوتی وہ گھبرا کر بولی۔ سیریسلی ورشا، تمہیں پڑھائی کرنی ہے؟ سیدھا سیدھا کہو، میری آج کی رات سپوائل کرنی ہے۔ ہماری شادی کی پہلی رات ہے۔ زین دبی آواز میں غرایا تھا۔ تو کیا ہوا؟ آج کی رات میں نے کون سے تیر مارنے ہیں؟ میں پڑھ کر انجوائے کروں گی۔ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ وہ تو تمہیں میں بتاؤں گا۔ میری گولڈن نائٹ سپوائل کرنے کا موقع میں تمہیں بالکل نہیں دینے والا۔ زین نے اس کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، ساتھ ہی ہاتھ بڑھاتے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ لیکن میرا ٹیسٹ؟ ورشا اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی پیچھے کو ہونے کی کوشش کرتی ہوئی بولی۔ ٹیسٹ کی ایسی کی تیسی، ابھی تم میری گولڈن نائٹ بیسٹ بنانے کی فکر کرو۔ وہ آنکھ دبا کر معنی خیزی سے بولتا ورشا کو لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ اس کو گود میں اٹھاتے بیڈ کی طرف بڑھ چکا تھا۔ آئی لو یو ورشا، بچپن سے ہی میں نے تمہیں چاہا ہے اور آج تم میری محرم بنی میری دسترس میں ہو۔ میں اپنا جنون تم پر آشکار کرنا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے مجھے؟ وہ اس کے چہرے پر جا بجا اپنا لمس چھوڑتا ہوا بولا۔ آئی لو یو ٹو زین، ورشا نے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ زین اس کی ادا پر خوش ہوتا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا، اسے خود میں گم کرتا چلا گیا تھا۔ کہانی کیسی لگی؟ اور اگر اس کا پارٹ 2 آپ کو دیکھنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں زیادہ سے زیادہ کمنٹس کیجیے
تاکہ ہم ایک اس کا پیارا سا بھرپور رومانس والا پارٹ 2 لکھوائیں اور آپ کے لیے اپلوڈ کروائیں. تھینک یو سو مچ.